عزیزان محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق اعلیٰ مثال رکھتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق سے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا۔ جب قرض لیا تھا تو اس قرض لینے کے وقت کچھ ٹائم رکھا تھا کہ اتنے ٹائم بعد میں آپ کو آپ کا قرض واپس دوں گا۔ جس سے قرض لیا تھا اس کا نام زید ابن سنانہ تھا، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرماتے۔ یہودی آیا اور کہا کہ مجھے آپ اپنا قرض واپس کر دو، کچھ کھجور جو آپ نے مجھ سے لی تھی وہ مجھے واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کچھ ٹائم باقی ہے، 3 دن یا 4 دن، جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو میں آپ کو جو قرض آپ نے مجھے دیا تھا میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا قرض ابھی اسی وقت چاہیے، اور نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ باتیں کرنے لگے، بہت زیادہ سنائی ان کو، یہاں تک کہ ان کے والد صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور یہ بھی کہا کہ عبد المطلب کی اولاد یہ ہے کہ اگر وہ قرض لے لے تو پھر اپنے وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ الزامات لگائے۔ اس پر کچھ صحابہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جاؤ، آپ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور اس سے کہا کہ بھئی نکل جاؤ یہاں سے، آپ کیوں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے غلط کیا، آپ اس کو نصیحت کرتے اور یہ کہتے کہ اگر آپ کا قرض کا وقت اگر پورا ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اس کو اس وقت آپ ان سے اپنا قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں، جب تک ٹائم پورا نہیں تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے بھی اس بات کی نصیحت کرتے اور آپ مجھے یہ کہتے کہ نبی علیہ السلام آپ جب ان سے قرض لیا، آپ نے جو ٹائم رکھا تو 4-5 دن پہلے اس کا وہ قرض آپ اس کے لیے بندوبست کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ سنائی، یہ آپ نے غلط کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور اس کو کھجور جو اس نے مجھے قرض دی تھی اتنی ہی کھجور اس کو دے دو اور کچھ اس سے زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے گئے، کھجور دی اور کھجور کے بعد کچھ کلو، کچھ سا، اس وقت سا ہوتے تھے، کچھ سا کھجور جو ہے اس کو زیادہ دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا جتنا حق بنتا ہے میں نے اتنے کھجور لے لی، یہ باقی آپ اپنے پاس رکھو۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جب آپ اتنے انصاف والے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پر نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کیوں کی؟
پھر آپ نے اپنے وقت سے پہلے مطالبہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں زید ابن سنانہ ہوں۔ تو اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ آپ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر آپ نے اس طرح کا کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، جو ہماری کتابوں میں بیان ہوا تھا نبی علیہ السلام کے متعلق، میں نے سب وہ نشانیاں ان میں دیکھ لی تھیں، صرف 2 چیزیں رہ گئی تھیں جو آج مجھے معلوم ہو گئیں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی میرے بھائیو دوستو؟ وہ 2 چیزیں یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے، ان کے سامنے میں نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، لیکن نبی علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، مجھے غصہ نہیں ہوئے۔ میں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے والد محترم کو میں نے ان میں یاد کیا، ان کے دادا کو یاد کیا، ان کے خاندان کو یاد کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ دوسرا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جتنی بھی جہالت والے الفاظ استعمال کر لیے جائے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے اس کے بدلے میں جہالت سے جواب نہیں دیتے۔ تو میں نے نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ پیش کرو اور اس کو کھجور کے ساتھ کچھ اور کھجوری بھی دے دو۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ والا برتاؤ کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، اخلاق بتائے۔ تو یہاں پر یہود کے جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اب میں نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا چاہتا ہوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کیوں ہوا؟ اگر نبی علیہ السلام اس کو اس گالیوں کا جواب دیتے یا اس کے اس گستاخانہ الفاظ کے جواب اس کی جہالت کے مطابق دیتے، تو کیا میرے بھائیو دوستو وہ یہود کیا مسلمان بن جاتا؟ کیا وہ ایمان لے کر آ جاتا؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ سب کچھ جو ہوا یہ اخلاق کے دائرے میں ہوا، یہ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ ایک یہود مسلمان بن گیا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہے۔ کوئی ہمیں اگر ایک بات کہتا ہے، ایک تیز بات ہمیں کر دے، تو اس کے بدلے میں ہم 3 اس کو جو ہے اس طرح اس سے زیادہ گستاخانہ الفاظ اس کے جو ہے سامنے اس کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اخلاق بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو یہ شخص کھڑا ہے، جو ہم سے بات کر رہا ہے، آیا اس کو کس طریقے سے جواب دینا چاہیے، اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، آج چھوٹے نے بڑی کی تمیز کرنا چھوڑ دی، بڑے نے چھوٹے پہ شفقت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہوگا، بڑے آدمی کو اس طریقے سے جواب دے گا کہ کہیں اس کی ہم عمر ہو۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔ جو شخص علماء کی قدر نہیں کرے گا، اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، کیا ہمارے بڑوں کی عزت ہے؟ کہ اگر بڑے ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ نصیحت تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس بات پر اگر میں عمل کروں گا تو میرا جو راستہ ہوگا وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہم اس کو کس طریقے سے جواب دیتے ہیں؟ یہ ہر گھر کا ماحول ہے۔ کیوں ماحول ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں دینداری چھوڑ دی، ہم نے اپنے گھروں میں اپنے چھوٹوں سے اس طریقے سے بات کرنا چھوڑ دی جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کرتے تھے، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں سے بات کرتے تھے۔
ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ راستے پر چلنا چھوڑ دیا، آج ہر گھر میں پریشانی، آج ہر گھر میں پریشانی۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹا کیوں آج جو ہے سیدھے راستے پر نہیں جا رہا، کیوں وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہا۔ میرے بھائیو دوستو، اس 5 وقت کی نماز کے متعلق ایک بات بتا دوں، صبح کا وقت ہوتا ہے، یہی والد اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، اسکول کے لیے تیار کرتا ہے، اور اندھیری میں اس کو وہاں پر اٹھا کر لے کے جاتا ہے کہ اس کی جو اسکول کی بس ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت ہے، صبح کی نماز کے وقت ہوگا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو نماز کے بجائے جو ہے بس کی طرف لے کے جائے گا۔ کامیابی ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے میرے بھائی دوستو؟ کامیابی ہمیں جو ہے دین میں نظر نہیں آ رہی، کامیابی ہمیں جو ہے اسکول میں نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسکول میں کامیابی ہے، ایک بندہ انجینئر بن جائے لیکن دینداری نہ ہو، یہ انجینئر کامیاب نہیں ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر بن جائے، اس کے اندر دینداری نہیں ہوگی، یہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، کیوں؟ کامیابی ہمیں وہاں پر نظر آ رہی، ہمیں کامیابی نماز میں نظر نہیں آ رہی۔ اگر اسکول کی ٹرپ ہوگی یا بچوں کا کدھر آؤٹنگ پہ جانا ہوگا تو یہی ماں باپ اپنے بچوں کو صبح کی نماز سے پہلے اٹھائیں گے، لیکن نماز کی کوئی اس کو پریشانی نہیں، نماز ضائع ہو رہی، پریشانی نہیں۔ یہی بچہ پھر جب بے ادب بنتا ہے تو پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل ضائع کر رہے ہیں۔ اسکول سے جب آتے ہیں ہم ان سے کبھی نماز کا نہیں پوچھا، ہم ان سے کھانے کا پوچھتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی؟ آپ اسکول سے آگے آپ سب سے پہلے نماز پڑھو، ہم ان سے نماز کا نہیں پوچھتے، ہم ان سے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کپڑے چینج کر کے آپ سب سے پہلے کیا کرو، کھانے کے لیے جو ہے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے کبھی ان سے نماز کے متعلق پوچھا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو جو تربیت دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ صحابہ کی طرح تربیت دینی چاہیے، صحابہ کی طرح ان کا جو ہے تربیت اگر ہم دیں گے تو میرے بھائیو دوستو یہی اولاد ہمارے لیے جو ہے فتنہ نہیں بنے گی، بلکہ یہ اولاد ہمارے لیے جو ہے رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ آج پریشان کیوں ہیں ہم؟ آج اسی لیے پریشان ہے کہ ہمارے اندر کی دینداری ختم ہو گئی، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے میرے بھائی دوستو۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات اگر یہ ہماری زندگیوں میں ہوں گی، ہم اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے، ہم اپنے گھر والیوں کو بتائیں گے، تو میرے بھائیو دوستو پھر ماحول کچھ اور ہوگا، فضا کچھ اور ہوگی، ادب والا ماحول ہوگا میرے بھائیو دوستو، تربیت والا ماحول ہوگا۔ اللہ جل شانہ اس باتوں پر ہمیں بھی، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔